قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہداہ اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السکینة والوقار ولا تسرعوا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ باب الجماعہ والامامہ سے ہم نے 26ویں حدیث آپ کے سامنے بھی پڑھی ہے۔ اس کا تعلق مسجد میں چل کر آنے کے آداب سے ہے کہ آدمی جب مسجد میں آئے، اقامت ہو رہی ہو یا جماعت قائم ہو چکی ہو، تو پھر وہ بھاگتا دوڑتا نہ آئے، بلکہ اطمینان اور وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ آئے۔ گویا اس حدیث کا تعلق مسجد میں آنے کے آداب سے ہے، نماز کے لیے مسجد میں آنے کے آداب سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم الاقامہ، جب تم اقامت سن لو تو نماز میں چل کر آؤ، مشی کے ساتھ آؤ، مشی چل کے آنا، چل کے آؤ، دوڑ کے مت آؤ، جیسا کہ آگے تاکید میں فرما رہے ولا تسرعوا فامشوا الی الصلاۃ، آگے فرما رہے ولا تسرعوا، اسی کی تاکید کر رہے۔ مشی ہو، چال چلنے والی ہو، دوڑنے والی نہ ہو، بھاگنے والی نہ ہو۔ نماز میں جب آؤ، نماز میں شامل ہونے کے لیے، ذرا حالے کہ اقامت سن رہے ہو، اقامت کے کلمات کالمے پڑھ رہے ہیں، تو تکبیر اولیٰ پانے کے لیے، یا اگر امام نیت مان چکا ہے، نماز شروع کر چکا ہے، تو رکعت پانے کے لیے۔ جو لوگوں کی بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے مسجد میں، عام طریقے سے ہم آپ سب دیکھتے ہیں کہ اس قدر تیزی سے بھاگتے ہیں کہ ایک جوتا ادھر پھینکایا، دوسرا جوتا کہیں اور پھینکایا، اور اس طریقے سے تیز چلتے ہیں، اور سانس ان کی چڑھ جاتی ہے کہ ان کی چال اور ان کے قدموں کی چاپ کو تمام نمازی اور امام بھی سنتا ہے۔ عام طریقے سے لوگوں کی یہی عادت ہے، الا من رحم اللہ، لیکن جو سنت پر عمل کرتے ہیں وہ اطمینان اور وقار کے ساتھ آتے ہیں، جہاں سے پاتے ہیں وہاں سے پڑھتے ہیں، جو چھوٹ گیا اس کو مکمل کرتے، پڑھوا نہیں۔ اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو بالکل لاسٹ آور میں آتے ہیں، جو جماعت پانا چاہتے ہیں، پہلی صف پانا چاہتے ہیں، تکبیر اولیٰ پانا چاہتے ہیں، الحمدللہ وہ پہلے سے پہنچنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ علی کل حال حدیث میں کہا گیا اذا سمعتم الاقامہ، جب اقامت سنو، کیونکہ اس وقت لوگوں کی حرکت تیز ہوتی ہے اقامت کے وقت میں۔ تو جب اقامت سنتے ہوئے کال میں اقامت کے کلمات پڑھ رہے ہیں تو چال میں تیزی نہیں آنی چاہیے، مشی والی چال ہونی چاہیے، چلنے والی چال ہونی چاہیے، دوڑنے والی نہ ہو یا شبہ دوڑنے کے مشابہ چال نہ ہو۔ تو اہل علم نے کہا کہ اگر اس سے پہلے آپ آ رہے ہیں، ابھی اقامت بھی نہیں ہوئی ہے، تو آپ کو اور اطمینان سے آنا چاہیے، بھاگتے دوڑتے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ اور حدیث ہے مسلم شریف کی کہ اگر ایک شخص مسجد میں آتا ہے نماز کے لیے تو سمجھو وہ نماز میں ہوتا ہے۔ فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، جب کوئی شخص مسجد کے لیے آ رہا ہوتا ہے، نماز کے ارادے سے مسجد کو آ رہا ہوتا ہے، تو وہ نماز میں ہوتا ہے، یعنی مصلی کے حکم میں ہوتا ہے، نمازی کے حکم میں ہوتا ہے۔ لہذا ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے راستے میں جن چیزوں سے مصلی اجتناب کرتا ہے۔ تو مسجد کو آ رہے ہیں آپ، تو جب اقامت کے وقت میں بھاگتے دوڑتے مسجد میں نہیں آنا ہے، تو اقامت کے پہلے آنے والے کو تو بدل اولیٰ اطمینان سکون کے ساتھ آنا چاہیے، بھاگتے دوڑتے نہیں آنا چاہیے۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ حدیث میں قید ہے اذا سمعتم الاقامہ، اقامت سنو تو چلتے ہوئے آؤ، گویا کہ اقامت سے قبل کی حالت اس سے الگ ہے۔ حالانکہ جو پہلی صورت ہے، پہلی بات جو کہی گئی کہ اقامت کے وقت اگر نہیں آ سکتے ہیں بھاگتے دوڑتے، تو اقامت سے پہلے تو بھاگنے دوڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور ویسے بھی ایک شخص مسجد کو آ رہا ہے تو گویا کہ نماز کے حکم میں، نمازی کے حکم میں، نماز میں ہے، فإنہ فی صلاۃ، تو اس لیے
کسی بھی وقت اگر آدمی مسجد کو آ رہا ہو تو جو اس کی چال ہے، جو ایک نارمل چال ہوتی ہے باوقار انسان کی، اطمینان اور سکون کی چال ہو، اس چال سے آنا چاہیے۔ فمشوا الی الصلاۃ، نماز کو آؤ۔ کہا وعلیکم السکینۃ والوقار، تم پر سکینت ہو اور وقار ہو۔ یہ سکینت اور وقار دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز کو دو لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، سکون و وقار کے ساتھ آؤ۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، سکینت کا تعلق حرکت سے، حرکت میں یعنی چال جو ہے چال، اس میں اطمینان ہونا چاہیے۔ سکینت یعنی اطمینان کے ساتھ آؤ، یعنی بھاگتے دوڑتے کھٹ پٹ کرتے ہوئے، دھم دھم کرتے ہوئے مسجد میں بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، ویسی چال نہیں ہونی چاہیے، سکون و اطمینان کی چال ہونی چاہیے۔ تو سکینت کا تعلق حرکت سے ہے اور وقار کا تعلق حیت سے۔ ایک باوقار آدمی کی جو حیت ہوتی ہے کہ نظر اس کی نیچی ہوتی ہے، آواز بھی پست ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے راستہ چلتے چلتے انگلیوں کو انگلیوں میں پھنسانے اور انگلیوں کو چٹکانے کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، یا آنکھ کا التفات دائیں بائیں نہیں ہوتا ہے، سڑک پر اگر چل رہا ہے تو سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، دور تک نظر نہیں پھیلاتا دوڑاتا، آواز پست ہوتی ہے، ایک باوقار شخص جیسے چلتا ہے آتا ہے۔ تو چہرے سے اور حرکت سے، دونوں طریقے سے اس کے سکون اور وقار جھلکنا چاہیے۔ چال میں سکینت ہو، اطمینان ہو، اور حیت کے اندر وقار ہو، اور اسی کی تاکید کہی گئی وَلَا تُسْرِعُوا سے۔ اب سعی نہیں کرنی ہے، یعنی بھاگتے دوڑتے نہیں آنا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جمعہ کی اذان کے لیے جب اذان دی جائے تو سورہ جمعہ کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن میں نماز کے لیے اذان کہی جائے، اذان پکاری جائے، تو اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف سعی کرو۔ بظاہر لگتا ہے کہ سعی سے مراد یہاں پر اسراء ہے۔ سعی کئی معنی میں آتا ہے، اسراء کے معنی میں بھی آتا ہے، تیز چلنے کے معنی میں، دوڑنے کے معنی میں، اور سعی کام کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، جس نے آخرت کا جو آخرت چاہنے والا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اور سعی کے معنی ذہاب آتا ہے، جیسے سعیت الی فلان، سعیت الی فلان یا سعیت الی کذا، یعنی ذهبت الیہ۔ تو یہاں پر فسعوا الی ذکر اللہ میں فامضوا واذهبوا الی الصلاۃ، چلو جاؤ۔ اب اذان ہو گئی ہے جمعہ کی، وہ اذان جس میں خطیب ممبر پر چڑھتا ہے خطبے کے لیے، وہ اذان مراد ہے۔ وہ پہلی اذان نہیں جو آج کل بعض مساجد میں 2 اذان دی جاتی ہے، تو پہلی اذان پر بھاگتے دوڑتے نہیں، یا سعی کا حکم نہیں ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اذان ہوتی تھی جب آپ خطبے میں بیٹھتے تھے، اور خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما، اور خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2-3 سالوں میں ایک ہی اذان ہوتی تھی جب خطبے کی تھی۔ تو جب امام خطبہ پر ممبر پر چڑھ جائے اور جو اذان ہو، تو اب اس کے بعد کسی کام میں مشغول ہونا جائز نہیں ہے، اس لیے آگے فرمایا گیا وَذَرُوا الْبَيْعَ، بئی کو چھوڑو۔ اب بے اور تجارت اگر کرتے ہو تو علی نے کہا کہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور اس سے امام شافعی نے، امام بخاری وغیرہ نے استدلال کیا ہے کہ نماز جمعہ فرض ہے۔ ایک تو فسعوا الی ذکر اللہ، امر کا صیغہ وجوب کے لیے ہے کہ نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے چلو، اور دوسری یہ کہ بے چھوڑو، ایک مباح اور حلال تجارت کو حرام کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز جمعہ فرض ہے، جبھی تو ایک تجارت کو جو حلال ہے اس کو حرام کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہاں فسعوا الی ذکر اللہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ سعی سے مراد اسراء ہے، بلکہ سعی سے مراد یہاں پر جانا اور چلنا۔ آگے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما ادرکتم، جب آئے مسجد میں باوقار طریقے سے آئے، سکینت و اطمینان کی چال سے چل کر کے آئے، تو فرمایا کہ فما ادرکتم جواب شرط ہے، اذا اتیتم الصلاۃ یا اذا سمعتم الاقامہ، تو اس کا جواب ہے فما ادرکتم فصلوا، جو اس کو چھپاؤ، یا جواب مقدر ہے، یعنی جب اذا بینت لکم ذالک، جب بات بتا دیا کہ مسجد میں آنے کی حرکت کیسی ہونا چاہیے، اطمینان سے کیسے مسجد میں چل کر کے آؤ، تو اب اس کے بعد تم کو کیا چاہیے، فما ادرکتم فصلوا، جو کچھ تم پاؤ امام کے ساتھ اس کو پڑھو، ادا کرو، یعنی مکمل کرو۔ ما ادرکتم فصلوا، جہاں سے اور جتنی نماز پاؤ امام کے ساتھ وہ پڑھو۔ وما فاتکم فاتموا، اور جو تم سے فوت ہو گئی ہے اس کو مکمل کرو۔ اتموا مانے اکملو، اکثر الفاظ میں اتموا ہی کا لفظ ہے، بعض روایت میں
فقدو بھی ہے، لیکن اکثر روایت کے اندر اتمو ہے. دونوں لفظ ایک ہی معنی میں ہے، کیونکہ قضا اتمام کے معنی میں آتا ہے، لیکن اتمام قضا کے معنی میں نہیں آتا ہے. جیسے قرآن نے کہا نا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر لو. یا اسی سورہ جمعہ میں اللہ نے فرمایا ہے آیت نمبر 10 میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا کر لی جائے جمعہ کی، ادا کر دی جائے، اُذِّیَت و اکملت، جب نماز مکمل کر دی جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تب ان میں پھیلو، اللہ کی روزی تلاش کرو. جو روزی پہلے اذان کے ساتھ تمہارے لیے تجارت اور کسب معاش حرام کر دیا گیا تھا، اب وہ تمہارے لیے مباح ہو گیا، پابندی ختم ہو گئی، اب جاؤ اور روزی تلاشو یا تلاش سکتے ہو، جس کو ضرورت ہے وہ تلاش ہے. تو علی کل حال قضا اتمام کے معنی آتے ہیں، فقدو معنی فاتمو. اس لیے اس طریقے سے جب توجیہ کریں گے تو حدیث میں الفاظ کا ٹکراؤ ختم ہو جائے گا. اگرچہ کچھ علماء کہتے ہیں فقدو قضا کے معنی میں، اور اسی سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ مقتدی جس رکعت میں امام کے ساتھ ملتا ہے، امام کی رکعت ہی مقتدی کی رکعت ہوتی ہے، اور جو نماز فوت ہو گئی ہے وہ قضا کرے گی. گویا فوت شدہ نماز جو ہے اس کی وہ پہلی رکعت ہے جو چھٹی ہے. امام کے ساتھ مثلا اگر تیسری چوتھی رکعت میں ملا تو امام کی جو تیسری چوتھی ہے وہ مقتدی کی بھی تیسری چوتھی ہوگی، اور سلام کے بعد جو مسبوق کی حیثیت سے وہ پڑھے گا وہ در حقیقت پہلی اور دوسری رکعت جو چھوٹ گئی اس کی قضا کرے گا. وہ ایسا کہتے ہیں. لیکن جو لوگ فاتمو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتمام کا تعلق آخر صلاۃ سے، لہذا جہاں سے ہم ملے ہیں وہ ہماری نماز کا ابتدائی حصہ ہے. تیسری چوتھی میں ملے تو وہ ہماری پہلی دوسری. اس میں اگر ہم سورت نہیں ملا سکے، سری نماز ہے، سورہ فاتحہ ہی پڑھ سکے، سورہ نہیں ملا سکے، تو بعد میں جب ہم نماز پڑھیں گے تو پھر دوسری جو 2 رکعتیں ہوگی وہ ہماری نماز کا اتمام ہوگا، آخر سے تعلق ہوگا، نماز مکمل کرنے سے تعلق ہوگا. اور کسی چیز کا اکمال اور اتمام جو ہوتا ہے وہ شے کے آخر سے تعلق رکھتا ہے. اب اس بنیاد پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک رکعت آپ نے امام کے ساتھ پایا، ایک رکعت پایا ہے امام کے ساتھ، تو وہ آپ کی پہلی رکعت ہوئی. تحیات میں بیٹھا امام کیونکہ اس کی آخری رکعت ہے، پھر آپ کو ایک رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھنا پڑے گا، تاکہ پہلی ایک رکعت جو امام کے ساتھ پایا ہے اور یہ 2 رکعت کے بعد آپ کے لیے تحیات. اسی طریقے سے کہ جہری نماز میں آپ نے ایک رکعت امام کے ساتھ پایا، مغرب کی نماز ہے مثال کے طور پر، ایک رکعت پایا، سلام پھیرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے آپ اٹھے تو وہ آپ کی دوسری رکعت ہے، لہٰذا آپ اس میں ہلکی سی جہری قرأت کر سکتے ہیں اور صورت ملائیں گے. اور پھر ایک پڑھنے کے بعد ایک رکعت پڑھنے کے بعد تحیات کریں گے، پھر ایک رکعت اٹھ کے پڑھیں گے. تو اس طریقے سے جزوی اور فرعی مسئلوں میں اختلاف ہوگا. ایک رکعت ہم نے امام کے ساتھ پایا ہے، صورت نہیں ملا سکے، ہماری دوسری رکعت ہے، سری نماز ہے، تو ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور صورت بھی ملاویں گے. اسی طریقے سے اگر ایک رکعت ہم نے امام کے ساتھ پائی مغرب میں، دوسری رکعت اگر جو ہم پڑھیں گے امام کے بعد وہ ہماری دوسری رکعت ہوگی، اور جہری نماز میں بھی دوسری رکعت میں ہم کو سورہ فاتحہ کے ساتھ صورت بھی ملا لی. لیکن جو لوگ کہیں گے نہیں وہ آپ کی آخری رکعت ہے، لہذا آپ پہلی 2 رکعتوں کی قضا کرنے والے ہوں گے. امام کی آخری آپ کی آخری ہے اور آپ پہلی رکعتوں کو پورا کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں. لہذا اگر ایسا کہیں گے تو امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھنے والا ایک رکعت پانے کے بعد جب مسبوق کی حیثیت سے اٹھے گا تو ایک رکعت کے بعد تحیات نہیں پڑھے گا، بلکہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد تب تحیات کرے گا، کیونکہ وہ اس بندے کی چوتھی رکعت ہے. امام کی چوتھی رکعت اس کی چوتھی ہے، امام کی تیسری اس کی تیسری ہے، لہذا 2 رکعت پڑھنے کے بعد تحیات کرے گا. اور جو لوگ کہتے ہیں، جو صحیح قول ہے کہ امام کی آخری رکعت ہے لیکن جہاں سے ہم نے پایا ہے وہ ہماری پہلی رکعت ہے، لہذا ہم ایک رکعت کے بعد پھر تحیات میں بیٹھیں گے. یہی صحیح ہے. وما فاتکم فاتموا، جو نماز فوت ہو جائے اس کو مکمل کرو، اتمام کرو، مکمل کرو. اتمام کا تعلق اخیر سے ہوتا ہے. جب حدیث کا مخرج ایک ہی ہے، الفاظ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فقضوا فاتموا کے معنی میں آتا ہے، جبکہ اتموا اخذو کے معنی میں نہیں آتا ہے، تو کیوں نہ اخذو کو اتموا کے معنی میں لے کے لفظ کے اختلاف کو ختم کر دیں. اس سے بالکل واضح قول یہی ہے کہ جو رکعتیں امام کے ساتھ ہم پاتے ہیں وہ ہماری ابتدائی رکعتیں ہوتی ہیں، پہلی رکعت ہوتی ہے، اور اسی لیے ہم تکبیر تحریمہ کر کے نماز شروع کرتے ہیں. اور حالانکہ امام کے ساتھ ہم نے تشہد آخر جو رکن نماز ہے پا لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کو اخیر میں تشہد اخیرہ کرنا ہی ہوگا. تو جو لوگ اگر کہتے ہیں کہ امام کی رکعت آپ کی رکعت ہے، تو امام کے ساتھ ہم نے آخری رکعت پائی اور تشہد بھی ہم نے پا ہی لیا امام کے ساتھ، تشہد اخیرہ جو رکن نماز ہے، تو ان کو کہنا چاہیے کہ اب پچھلی 2 رکعتیں جو آپ قضا کر رہے ہیں اس میں پڑھ کر کے سجدے سے اٹھو اور سلام پھیر دو، کیونکہ تحیات اخیرہ جو واجب ہے، فرض ہے نماز کے لیے، وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. میں قضا والے پر یہ اعتراض وارد کر رہا ہوں
کہ ایسی صورت تو نہیں ہوتی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری اگلی 2 رکعت ہے اور ہم آخری رکعت اور امام کے ساتھ تحیات پڑھ چکے ہیں، تو پھر تحیات کا اعادہ کیوں کر رہے ہیں؟ تشہد اخیرہ کا اعادہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس لیے الحمدللہ یہ بالکل واضح بات ہے کہ جو آپ نے پایا ہے امام کے ساتھ وہ آپ کی ابتدائی رکعت ہے. امام کی چاہے جو بھی ہو، اقتداء کا مطلب یہ کہ ہم رکوع میں اس سے پہلے نہ جائیں، سجدے میں اس سے پہلے نہ جائیں، سجدے سے سر نہ اٹھاویں، لیکن جہاں سے ہم نے تکبیر تحریمہ کی ہے وہ ہماری پہلی رکعت ہے. امید کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. حدیث میں نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہونے کے آداب کو بیان کیا گیا، اور یہ کہ آدمی سکینت و وقار کے ساتھ چاہے اور جو کچھ امام کے ساتھ پائے اس کو پڑھے، اور جو کچھ فوت ہو جائے اس کو مکمل کرے، اتمام کرے. یہ حدیث بھی من جملہ ان حدیثوں کے ہیں جن سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رکوع پانے سے رکعت نہیں ہوگی. یہ گفتگو پہلے بھی آ چکی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے ما فاتکم، جو کچھ فوت ہو جائے، پوری رکعت فوت ہو جائے تو ادا کرو. اسی طریقہ سے سورہ فاتحہ فوت ہو جائے، قیام فوت ہو جائے رکوع سے پہلے والا، کیونکہ قیام رکن نماز ہے، پھر قیام میں سورہ فاتحہ پڑھنا رکن نماز ہے. تو ایک فرض ہم سے فوت ہو گیا، بلکہ 2 فرض، قیام اور سورہ فاتحہ 2 رکن ہم سے فوت ہو گیا ہے. وما فاتکم، جو کچھ تم سے فوت ہو گیا ہے فاتموا، اس کو پورا کرنا ہے. تو یہ بھی دلیل ہے اہل حدیثوں کی بر صغیر میں جو یہ کہتے ہیں کہ رکوع پانے سے رکعت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے قیام نہیں پایا، سورہ فاتحہ نہیں پایا، تو آپ سے وہ فوت ہو گیا. لہذا فاتموا کے حکم کے اندر وہ بھی داخل ہے. ایک جس طرح سے ایک رکعت فوت ہوتی ہے آپ پورا کرتے، اسی طریقے سے قیام جو ایک فرض ہے نماز کے اندر، قیام فرض ہے قادر علی القیام کے لیے، اور سورہ فاتحہ فرض ہے، وہ فوت ہو گیا اس کو پورا کیجیے. بہرحال آدمی اطمینان کے ساتھ آئے، کیونکہ ویسے بھی دیکھتے نا بھاگتا دوڑتا آدمی آتا ہے تو ہانپتا کانپتا آتا ہے، تو جو خشوع خضوع ہوتا ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے. دوسرا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آتا ہے، بڑے بڑے لمبے قدم اٹھاتا ہے، تو مسجد میں آنے کے لیے جو زیادہ قدموں سے آنے کی جو فضیلت ہے کہ ہر قدم کے اوپر ایک درجہ بلند ہوتا ہے، یا ایک نیکی لکھی جاتی ہے، یا گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ قدموں کی تعداد بھی کم ہو جاتی. لا الہ الا اللہ. اچھا، ما ادرکتم فصلوا کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ بھی امام کے ساتھ پاؤ اس کو ادا کرو. اس سے اہل علم نے کہا کہ اگر امام سجدے میں ہو، امام تحیات اخیرہ میں ہو، تو بھی آدمی کو مل جانا چاہیے، انشاءاللہ تعالی نماز کا پانے والا ہو جائے گا. تشہد میں مل گیا تو بھی ہو جائے گا. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شاید یہ تفصیل اچھی لگے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر تشہد اخیرہ میں آدمی مل رہا ہے امام کے ساتھ، یا ممکن ہے کہ وہ ملے اور امام سلام پھیر دے، اور مسجد سڑک کنارے کی ہو، بہت ممکن ہے کہ 2-4 لوگ آ جائے اور مکمل پوری نماز با جماعت دوسری جماعت ہو جائے. اگر اس طرح کی توقع ہو، امید ہو لوگوں کے آنے کی اور دوسری جماعت کرنے کی، تو انتظار کرنا چاہیے، امام کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے، تاکہ پوری نماز اگر با جماعت پڑھے وہ بہتر ہے. اور اگر اس کی امید نہیں ہو، گلی کوچے میں مسجد ہو، اندر مسجد ہو، تو ایسی صورت میں شامل ہو جائے، انشاءاللہ مدرک صلاۃ ہوگا، نماز پانے والا ہوگا. اب جماعت کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس میں اختلاف ہے اہل علم کا. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جماعت کا ثواب ملے گا، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک رکعت سے اگر کم ملتی ہے نماز تو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. واللہ اعلم. کیونکہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ. تو جس طریقے سے ایک رکعت پانے والا نماز کے وقت کو پا لینے والا سمجھا جاتا ہے، ایک رکعت پڑھا تھا کہ سورج ڈوب گیا، بقیہ رکعت 3 جو آپ نے پڑھی ہے عصر کی، وہ سورج ڈوبنے کے ساتھ پڑھی ہے یا بعد میں پڑھی ہے، ایک ہی رکعت پڑھے تھے کہ دوسری رکعت میں سورج ڈوب گیا، تو نماز آپ کی ادا ہوگی. اسی طریقے سے جس طریقے سے نماز کی ادائیگی کے لیے ایک وقت پانے کے لیے ایک رکعت ضروری ہے، اسی طریقے سے جماعت کا ثواب پانے کے لیے ایک رکعت ضروری ہے. لیکن جماعت میں اس کو ملنا چاہیے کہ نہیں مل جانا چاہیے. ما ادرکتم فصلوا کے تعلق سے یہ بات آئی کہ اگر امام کو جس حالت میں پائے اس میں مل جائے، یا یہ کہ آخری تشہد میں ہے، سلام کر کے بیٹھے گا اور تکبیر کر کے بیٹھے گا اور امام سلام پھیر دے گا، تو اس کو آیا انتظار کرنا چاہیے کسی کی آمد کا، یا مل جانا چاہیے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے آنے کی توقع ہو اور سڑک کنارے کی مسجد ہے، لوگ آتے جاتے ہی رہتے ہیں، تو اس کو انتظار کر لینا بہتر ہے اس کے لیے. واللہ اعلم. لا الہ الا اللہ. چلیے صاحب، اس حدیث کے تعلق سے جو کہ ضروری باتیں تھیں وہ آپ کے گشتگزار کی گئی. اب ایک حدیث دیکھیے جو سامنے ہے. عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل مع الرجل ازکى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازکى من صلاته مع الرجل وما كان اکثر فهو احب الى الله عز وجل. رواه ابو داود والنسائی وصححه ابن حبان. انشاءاللہ
سند اس کی حسن درجے کی ہے. کہتے ہیں کہ اس میں ابو اسحاق السبیعی ہے، لیکن خیر انہوں نے تحدیث کی صراحت کی ہے حدیث کے اندر، اسے انشاءاللہ تعالی روایت ٹھیک ہے، حسن درجے کی روایت ہے. اور ابن حبان نے تو اس کو صحیح کہا ہے، اور بھی امام علی بن مدینی، بیہقی وغیرہ نے حدیث کو صحیح کہا. تو اس طریقے سے حدیث الحمدللہ قابل استدلال ہے. حدیث کا معنی یہ ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک شخص کی نماز ایک شخص کے ساتھ مل کر پڑھنا اس کی تنہا نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، افضل ہے. دو آدمی مل کے پڑھیں فرض کو، یہ بہتر ہے کہ آدمی تنہا نماز پڑھے. اور اسی طریقے سے ایک شخص کی نماز دو آدمی کے ساتھ مل کر کے پڑھنا کہ وہ تین ہو، یہ بہتر ہے دو شخص کی نماز پڑھنے سے. ایک آدمی کے ساتھ مل کر کے پڑھے یہ بہتر ہے تنہا نماز پڑھنے سے، اور دو آدمی کے ساتھ مل کر پڑھے یعنی تین ہو، تین کا تیسرا ہو وہ، تو یہ دو آدمی سے بہتر ہے. اور اس طریقے سے وما کان اکثر، جتنی تعداد نمازیوں کی بڑھتی چلی جائے اور جتنی بڑی جماعت ہو جائے وہ اتنی ہی اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہے. جماعت تو دو سے یا دو سے زیادہ سے جماعت ہو جاتی ہے، جماعت کا اطلاق ہو جائے گا، لیکن جس قدر نمازیوں کی بڑی تعداد ہوگی اس قدر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک افضل نماز ہوگی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس مسجد میں بڑی جماعت ہو وہاں آدمی کو جانا چاہیے. اور بلا ضرورت شہروں میں عام طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کالونیوں میں یا چند قدم پر یا چند مکانات کے بعد ایک مسجد ہے، ایک مصلی ہے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ نمازی ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں مختلف مساجد میں، اور کسی بھی مسجد میں بڑی جماعت نہیں ہو پاتی، ایسا ہوتا ہے. تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جماعت بڑی سے بڑی جماعت ہونی چاہیے اللہ کے گھروں میں، تاکہ لوگوں کے، مسلمانوں کے درمیان، نمازیوں کے درمیان تعاون اور تعارف کے جذبات پروان چڑھیں اور تفرق اور اختلاف سے لوگ دور رہیں. ایک جگہ نماز پڑھنے سے محبت ہوتی ہے، لہذا پورا ایک محلہ اگر ایک مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو کیا کہنا، الا یہ کہ اگر ضرورت شدیدہ ہو تو پھر دوسری مسجد بھی قائم کی جا سکتی ہے. اور اس طریقے سے مساجد کی کثرت کی وجہ سے جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں ان کو موقع ملتا ہے، اگر پوچھے بھائی نماز میں نہیں گیا، ارے دوسری ہے نا بغل میں مسجد، یہاں پر 1:30 بجے اذان ہوتی ہے ظہر کی، 2 بجے کی جماعت ہے، اس میں شامل ہو جائیں گے. اب وہ کہاں 12:30 کی جماعت تھی اول وقت کی، اب یہ 2 بجے پڑھ رہا ہے. اس طریقے سے ٹال مٹول بھی ہوتی ہے، اور بھی دوسرے کئی مسالے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جس قدر زیادہ جماعت جہاں ہوگی وہ افضل ہے. لہذا نمازیوں کو چاہیے کہ وہ ایسی مسجد کا قصد کرے جہاں جماعت زیادہ بڑی ہوتی ہے. الا یہ کہ اگر آپ امام ہیں اس مسجد میں، یا آپ کا وہاں درس چلتا ہے، درس دیتے ہیں، واعظ و تذکیر کرتے ہیں، کچھ کتاب پڑھتے ہیں، تو آپ کی وہ مجبوری ہے. اسی سے بعض اہل علم نے کہا کہ پرانی مسجد نئی مسجد کے مقابلے میں افضل ہے، چاہے عبادت یا شرکاء کی تعداد، نمازیوں کی تعداد برابر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ عبادت پرانی مسجد کے اندر زیادہ اچھی ہوتی ہے. حالانکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، بس مسائل اجتہادیہ ہے یہ. لیکن یہ ہے کہ جہاں بڑی جماعت ہو وہاں جانے کا اہتمام کرنا چاہیے، جہاں کا امام متدین ہو، متشرع ہو، جی وہاں کرنی چاہیے. اسی حدیث سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے، اور وہ حنابلہ ہیں خاص طریقے سے، کہ اگر ایک جماعت ہو گئی ہے، ایک مسجد میں ایک جماعت ہو گئی ہے امام راتب کے پیچھے، مقررہ امام کے پیچھے ہو گئی ہے، جس کو حکومت نے مقرر کیا ہو یا یہ ہے کہ کمیٹی نے مقرر کیا ہے، اس کو امام راتب کہتے ہیں. اگر اس کے پیچھے ایک جماعت ہو گئی ہے تو بہت سارے جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ دوسری جماعت کے بعد جماعت نہیں ہے. اور اس مسئلے کی زبردست نمائندگی علامہ محدث ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا. وہ تعدد جماعت کے قائل نہیں، لیکن حنابلہ اور اہل حدیث علماء بر صغیر میں اس بات کے قائل ہے کہ جماعت کے بعد جماعت کی جا سکتی ہے. باقی رہا کہ پہلی جماعت بلا شبہ افضل ہے، اسی کے لیے اذان دی بھی جاتی ہے. لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آدمی پیچھے رہ گیا اور آیا اور کئی لوگ اکٹھے ہو گئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حدیث اپنے عموم کے اعتبار سے دلالت کرتی ہے کہ تنہا نماز پڑھنے سے، متفرق جگہ پر لوگ نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک امام کے پیچھے پڑھ لیں یا ایک ساتھ پڑھ لیں. انشاءاللہ صلاۃ الرجل مع الرجل ازکیٰ من صلاتہ وحدہ، تنہا نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ 2 آدمی کے ساتھ مل لیں. 3 آدمی کے ساتھ پڑھنا 2 آدمی کے ساتھ مل کے پڑھنے سے بہتر ہے. انشاءاللہ یہ حدیث اپنے عموم کے اعتبار سے یا عموم پر دلالت کرتے ہوئے اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، حدیث کے عموم سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ جماعت کے بعد انشاءاللہ جماعت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی کی جماعت فوت ہو گئی ہو. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی مسئلہ
راجع نظر آتا ہے، واللہ اعلم۔ ہم آج کے درس کی تیسری جو حدیث ہمارے سامنے ہے وہ عورتوں کی امامت کے تعلق سے ہے کہ عورتوں کی امامت کر سکتی ہیں یا نہیں۔ ام ورقہ سے روایت ہے ان ام ورقہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرها ان تؤم اہل دارها، رواہ ابو داود وصححہ ابن خزیمہ۔ ام ورقہ بنت عبداللہ ابن الحارث ابن عویمر ابن نوفل انصاریہ۔ ام ورقہ کنیہ سے مشہور ہے، ام ورقہ بنت عبداللہ بن الحارث بن عویمر بن نوفل الانصاریہ، مختصر میں کہتے ہیں ام ورقہ بنت نوفل، دادا کی طرف نسبت کر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی زیارت کیا کرتے تھے، ملاقات کو جایا کرتے تھے، اور ان کو شہیدہ کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ قرآن کی اچھی قاریہ تھی، عالمہ بھی تھی، مسائل سمجھتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کر سکتی۔ اس حدیث کے اندر دیکھیے ولید بن عبداللہ ولید بن جمع، اور انہوں نے کہا ہے، روایت کیا عبد الرحمن بن خلاد الانصاری سے، دونوں پر کلام ہے، سند میں مقال ہے، ولید بن جمع پر کلام کیا ہے علم نے، مقال ہے، حالانکہ امام مسلم نے ان سے روایت لی ہے۔ بہرحال کلام ہے روات اس راوی کے اندر، اس لیے اس کی سند حسن ہی درجے کی ہوگی، صحیح درجے تک نہیں پہنچے گی، یا قابل استدلال حد تک ہوگی۔ عبد الرحمن بن خلاد کو بھی اہل علم نے کہا کہ جن سے یہ ولید بن جمع نے روایت کی ہے وہ مجہول الحال راوی ہے۔ اچھا، ابن حبان میں جو روایت آئی ہے اس میں بھی لیلہ بنت مالک ہے، یہ بھی غیر معروف خاتون ہے۔ تو اس طریقہ سے حدیث میں اہل علم کا کلام ہے، لیکن انشاءاللہ سند جید ہے، قابل استدلال ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو ارواء الغلیل میں حسن کہا ہے، شاید وہی دو سند سے جو روایت آئی ہے لیلہ بنت مالک سے اور عبد الرحمن بن خلاد سے، تو اس طریقہ سے حالانکہ دونوں روایت میں مجہول روات ہے، لیکن انشاءاللہ اس طرح کی حدیث میں سند میں کلام ہوتے ہوئے بھی جیسا کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس طرح کی حدیث قابل عمل ہوتی ہے۔ اور دوسرے کہ اس کی تائید میں روایت آئی ہے مصنف عبد الرزاق میں کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عورتوں کی فرض نماز میں امامت کی، اور سند انشاءاللہ اس اثر کی بھی جید ہے۔ اور کچھ مصلحتیں بھی ہیں، خاص کر کے جب عورت عالمہ ہو، فقیہہ ہو، قاریہ ہو، اچھا قرآن پڑھتی ہو، مسائل جانتی ہو، تو کبھی کبھار اگر کچھ عورتیں اس کے ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہے تو اقتداء کرنے کی وجہ سے مسائل کی واقفیت ہوتی ہے، کیونکہ خاص اکثر عورتیں نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھ پاتی، تو اگر اس طریقہ سے اگر عورتوں کی کبھی کبھار جماعت کریں، کبھی کبھار اس لیے کہ عادتاً ایسا عہد نبوی میں یا عہد خلفائے راشدین میں نہیں ہوا کرتا تھا کہ صاحب عورتیں محلے بھر کی یا کئی گھروں کی کسی ایک خاتون کے گھر میں جمع ہوتی ہوں اور وہاں نماز ہوتی ہو، تو اسی لیے عورتوں کی امامت کر سکتی ہے، لیکن ہمیشہ میں، اور فرض نماز میں کر سکتی ہے، کیونکہ حاکم میں روایت ہے کہ ایک شخص کو آپ نے حکم دیا کہ یہاں اذان دے دیا کرے، اقامت کر دیا کرے۔ اس زمانے میں تو لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا، تو اذان دے دیا اور اقامت کہہ کر کے وہ شخص وہاں نہیں ٹھہرتا تھا، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مرد کی بھی امامت کی جا سکتی ہے، جیسا کہ ابن جریر طبری ہے، علامہ مزنی ہے، شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے اور غالباً بھانجے ہی ہیں اور شاگرد بھی ہے جنہوں نے کتاب الام جمع کیا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مرد کی بھی امامت کر سکتے ہیں، کیونکہ جو شخص مؤذن ہوتا تھا اور اقامت کہتا تھا وہ بھلا کدھر جاتا؟ ارے وہی جاتا تھا، وہ مردوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جاتا رہا ہوگا، جیسے ہی وقت ہو گیا یہاں اذان اقامت کہہ دیا اور اس کے بعد چلا گیا، اور پھر عورتیں اپنا ام ورقہ امامت کرتی تھی۔ اور عورتوں کی امامت میں تو آپ جانتے ہیں کہ عورت تقوم فی وسطہن، عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہوگی، مردوں کے طریقے سے نکل کر کے سپریٹ جگہ لے کر کھڑی نہیں ہوگی، تو کبھی کبھار ایسی امامت کی اگر نوبت آئے تو عورتیں کر سکتی ہیں انشاءاللہ، یا اگر گھروں کے اندر تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، کوئی حافظہ ہے اور اگر وہ تراویح پڑھاتی ہے تو صفوں کے درمیان کر کے تراویح بھی پڑھا سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ حدیث متکلم فی ہونے کے باوجود بھی اثر جید ہے، حدیث حسن درجے میں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ عورتوں کی امامت عورتوں کے لیے ہوگی۔ باقی رہا مردوں کی امامت تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، جماہیر امت محمدیہ کا یہی قول ہے، کیونکہ امامت ایک طریقہ سے امارت ہے، سرداری۔ امام جو ہوتا ہے وہ سردار ہوتا ہے اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی اقتداء کرتے ہیں، اور حدیث میں ہے نا
صحیح بخاری کی روایت ہے غالباً اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہ لن یفلح قوم ولوا امرہم امرأۃ، وہ قوم ہرگز فلاح یاب نہ ہوگی جس پر ایک عورت حکمرانی کرتی ہو، سردار بنی ہوئی ہو۔ دوسری بات یہ کہ عورت ہے، پردہ ہے۔ جب مردوں کی امامت کرے گی فتنہ عظیم پیدا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کتنا مبارک دور تھا، عورتیں اس زمانے کے اندر کس قدر علم اور ورع اور تقوی میں بڑھی ہوئی تھی، لیکن یہ بات منقول نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کسی عورت نے مردوں کی امامت کی ہو، چاہے وہ ان کے محارم ہی کیوں نہ رہے ہوں، شوہر یا باپ بھائی کیوں نہ رہا ہو۔ مرد اگرچہ عورت سے قرآن مجید کم یاد رکھے ہوا ہو یا مرد کو کم حفظ ہو، پھر بھی امامت مرد ہی کرے گا۔ حفظ میں اور فقاہت میں اگر کم بھی ہو تو اگر وہ امامت کرتا ہے اپنے گھر میں تو مرد امامت کرے گا، عورت کے پیچھے نہیں پڑے گا۔ پھر یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عورت اگر نمازیوں مردوں کے پیچھے ہو اور امام کو کسی غلطی پر متنبہ کرنا ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْتُسَبِّحِ النِّسَاءُ، کہ مرد حضرات سبحان اللہ کہیں اور عورت امام کو تنبیہ کرے تصفیق کر کے، یا تو اندر سے اندر ہتھیلی کو اندر ہتھیلی پر پٹکے، یا اندرونی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی اندرونی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت کے اوپر مارے، یا 2 انگلی سے مارے، جس کو لوگوں نے کہا تصفیح بالحا اور تصفیق ہے، بہرحال جو بھی شکل ہو۔ تو یہاں عورت کو سبحان اللہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، چاہے جائے کہ وہ امامت کرے تو قرآن پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، سورت پڑھے جی، اور تکبیر بلند آواز سے کرے، یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں۔ تو جن لوگوں نے بھی مردوں کی امامت عورتوں کے لیے جائز کی ہے کہ صاحب مؤذن وہاں ہوتا تھا اور وہ اذان اور اقامت کہتا تھا اور وہ بھی اس میں شریک تھا، یہ صرف اندازہ ہے، باقی کسی حدیث میں یہ صراحت نہیں ہے کہ جو مؤذن ہوتا تھا اور اقامت کہنے والا وہ وہی نماز پڑھتا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد اندھے شخص کی امامت کے سلسلے میں حدیث ہے، عن انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخلف ابن مکتوم یؤم الناس وهو اعمى، رواه احمد و ابو داود ونحوه لابن حبان عن عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اس حدیث کی سند کے اندر بھی دیکھ لیجیے حدیث کیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مکتوم کو، عمر بن مکتوم یا عبداللہ نام آتا ہے لیکن مشہور نام ہے، صحیح ہے عمر ابن مکتوم، ان کی ماں کی کنیت تھی مکتوم، ایک بیٹا تھا ان کا جس کو مکتوم نام کا، اس سے وہ کنیت رکھتی تھی مکتوم، ان کے صاحبزادے یعنی عمر، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنایا، اپنی جگہ پر مقرر کیا کہ وہ لوگوں کی مدینے میں امامت کریں، درا حالے کہ وہ اندھے تھے، یعنی ابن مکتوم، عمر ابن مکتوم یوم الناس، لوگوں کی امامت کرنے کے لیے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، درا حالے کہ وہ اندھے تھے، رواہ احمد و ابو داؤد۔ اور ٹھیک اسی کے مثل حدیث ابن حبان میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مکتوم کو امامت کے لیے اپنا نائب بنایا تھا۔ گویا کہ یہ حدیث حضرت انس سے بھی ہے اور حضرت عائشہ سے بھی ہے۔ اس حدیث کی سند ہے جو حضرت انس کی حدیث ہے، اس میں عمر بن داور نام کا شخص ہے، عمران بن داور، یہ متکلم فی راوی ہے۔ ابن معین یحییٰ بن معین نے کہا کہ قوی نہیں ہے، اور نسائی نے کہا کہ ضعیف ہے، اور امام احمد نے کہا کہ صالح الحدیث ہے۔ تو اس طرح کی لوگوں کی حدیث حسن درجے تک پہنچ سکتی ہے، اور اسی وجہ سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور عائشہ کی جو روایت ہے جس کو ابن حبان نے نقل کیا ہے، ماشاءاللہ اس کی سند ٹھیک ہے، بلکہ اس کی سند شیخین کی شرط کے اوپر ہے، تو یہ مضبوط شاہد ہوا حضرت انس کی حدیث کے لیے۔ خلاصہ یہ کہ ایک اندھے شخص کی امامت صحیح ہے، اور وہ بینا حضرات کو آنکھ والے حضرات کی امامت کرنے کا اہل ہے، اور اگر وہ حاضرین میں سب سے زیادہ قرآن و سنت کا عالم ہو تو پھر وہ جو حدیث ہے، جو کرائٹیریا ہے امامت کا، یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، یہ حکم بینا اور نابینا دونوں پر صادق آتا ہے۔ جو بھی قرآن مجید کا زیادہ حافظ ہوگا وہ امامت کا زیادہ اہل ہوگا، تو نابینا امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں ہرگز کوئی حرج نہیں، واللہ اعلم۔ اب صاحب چاہیے ایک حدیث ہے، یہ بہت ضعیف حدیث ہے، شاید ابن عمر کی یہ ضعیف حدیث اس کے ضعف کو بتانے کے لیے آئے ہیں۔ عن ابن عمر، اس کا موضوع ہے فاسق کی امامت۔ تو فاسق کی چونکہ اپنی نماز صحیح ہوتی ہے، لہذا اگر کوئی نہیں ہو اور وہی قاری ہے تو چلو بھائی ڈڑمنڈا سگریٹ نوشی کرنے والا
فسق و فجور کے کام کرنے والا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا شخص ہے، ایسے آدمی کی امامت بھی جائز ہے، اس کے پیچھے نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ باقاعدہ مقرر کرنا ایسے شخص کو امامت کے لیے امام راتب کی حیثیت سے متعین کر دینا کہ وہ ہمیشہ نماز پڑھائے، یہ جائز نہیں ہے، مسجد کی کمیٹی کے لیے یہ درست نہیں۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہے کہ صاحب کوئی نماز پڑھانے والا اس سے بہتر نہیں ہے، صاحب چلو بھائی فلاں صاحب تم ہی پڑھو، حالانکہ وہ ڈرمنڈا ہے، داڑھی کاٹتا ہے، اسی طریقے سے سگریٹ پیتا ہوا نظر آتا ہے، یا کچھ اور چیزیں بھی اس کے اندر ہے فسق و فجور کی، تو امامت اس کی صحیح ہو جائے گی۔ تو حکم تو ٹھیک ہے، یہ بات پہلے بھی یہ مسئلہ آ چکا ہے، لیکن حدیث صحیح نہیں۔ اور اس کے بعد اس کا دوسرا فقرہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہے، اگرچہ وہ عملی اعتبار سے کمزور ہو، لیکن اگر عقیدہ صحیح رہا ہے، شرک اور بدعت مکفرہ، شرکی یا بدعت کے اندر مبتلا نہیں رہا ہے، تو اس کا جنازہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا صلوا علی من قال لا الہ الا اللہ، نماز جنازہ پڑھو ہر اس شخص کی جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہو، یعنی اس کے شروط اور تقاضے کو پورا کرتا ہو، صرف یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہتا ہو اور کفر و شرک کا کام کرتا ہو، قبر پر سجدہ ریز ہو، تو اس کا جنازہ پڑھیں، کیونکہ وہ اس میں اور بت پوجنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسرا جملہ فرمایا وصلوا خلف من قال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے والے کے پیچھے نماز پڑھو۔ اس کا مطلب کہ لا الہ کہہ رہا ہے، اگر فاسق و فاجر بھی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دارقطنی نے اس حدیث کو ضعیف سند سے نقل کیا، بلکہ ضعیف ہی نہیں، اہل علم نے کہا کہ ضعیف جداً، بہت کمزور ہے، کیونکہ اس میں عثمان بن عبد الرحمن الزہری نام کا شخص ہے۔ علامہ ابن معین، یحییٰ بن معین کہتے تھے کہ اس کی حدیث نہیں لکھی جا سکتی، یہ جھوٹ بولتا تھا، اور کہیں پر کہا کہ ضعیف ہے۔ اور علامہ علی بن مدینی امام بخاری کے استاد کہتے ہیں ضعیف جداً، انتہائی کمزور ہے، اور امام بخاری کا ترکوہ، محدثین نے اس کی حدیث کو چھوڑ دیا، گویا کہ متروک الحدیث راوی۔ دارقطنی میں ایک دوسری سند بھی اس حدیث کی آئی ہے، اسی مضمون کی، ابو الولید المخزومی سے، لیکن یہ ابو الولید جو خالد بن اسماعیل نام کا ہے، اس کے تعلق سے بھی ابن عدی نے کامل میں لکھا ہے کہ یہ آدمی حدیثیں گھڑا کرتا تھا، ثقہ مسلمانوں کے طرف اس کی نسبت کر دیا کرتا تھا۔ تو جو بھی طرق اور جو بھی اسناد اس موضوع پر آئی ہے حدیث کے اندر، وہ سب کی سب انتہائی کمزور ہے۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد میں، مکحول شامی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز واجب ہے ہر مسلمان کے پیچھے، چاہے وہ برن کانا فاجر، نیک ہو کہ بد ہو، فاجر، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ کرتا ہو، لا الہ الا اللہ۔ لیکن اس حدیث کی سند میں بھی انقطاع ہے، کیونکہ مکحول شامی تابعی ہے، لیکن ان کا لقاء ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اس باب میں کوئی روایت بھی ثابت نہیں ہے، یا یہ متن کسی ثابت سند سے منقول نہیں ہے۔ دلیل بہرحال اس ضعیف حدیث سے جو استدلال کیا گیا ہے وہ یہ کہ مسلمان حسب ضرورت یا بوقت ضرورت کسی فاسق آدمی کے پیچھے اگر نماز پڑھتا ہے تو انشاءاللہ جائز ہے، اور اس پر اہل علم نے عمل کیا ہے، بشرطے کہ وہ شرکیہ عقائد اور نفاق اعتقادی کا شکار نہ ہو۔ لیکن ایسے شخص کو مقرر امامت کے لیے مقرر کرنا جائز نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا مسلمان بشرطے کہ وہ کافر نہ ہو یا کفری عقیدہ کا حامل نہ ہو، گنہگار ہو، تو بھی اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے، بغیر جنازے کے دفنانا نہیں چاہیے، الا یہ کہ کفری عقیدہ رہا ہو یا شرکی یا بدعت میں مبتلا رہا ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ اب ہم جب مسجد کو جائیں تو امام ہو سکتا ہے کہ رکوع میں ہو سکتا ہے کہ قیام میں ہو سکتا ہے کہ سجدے میں ہو، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ رکوع میں مل جانا چاہیے، سجدے میں ملنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے؟ یہ بھی ضعیف سند ہے، ذوف کو بتانے کے لیے لائے ہیں، لیکن مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتی احدکم الصلاۃ، جب تم میں کا کوئی نماز میں آئے اور امام جس حالت پر ہو، اس کو چاہیے کہ وہی کرے جو امام کر رہا ہے۔ اگر رکوع میں ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے، یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیا اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے، نہیں۔ سجدے میں ہے اگر امام آپ مل رہے ہیں، اللہ اکبر کہتے وہی تکبیر تحریمہ، آپ کے سجدے کی بھی تکبیر ہو جائے گی، کیونکہ آپ سے تکبیر کا مال تو فوت ہو گیا ہے، اس سے بس وہ تکبیر تحریمہ نماز میں آنے والی جو تکبیر ہے وہی کہتے ہوئے اب سجدے میں چلی جائے گی۔ جب تم میں کا کوئی نماز میں آیا اور امام کسی حالت پر ہو
خاص حالت پر، یعنی رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، دو سجدے کے درمیان بیٹھا ہوا ہو، تحیات میں ہو، آپ ویسے ہی اسی حالت میں بیٹھ جاؤ، اسی حالت میں نماز میں داخل ہو جاؤ جو حالت امام کی ہے۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے، ضعیف سند ہے اس کی۔ اس حدیث کے اندر حجاج بن ارطاح ضعیف راوی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابن ابی لیلہ نے اس حدیث کی سند میں بیان کیا ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے اور حضرت علی سے، یعنی علی اور معاذ سے ذکر کیا، سمجھا؟ ذکر الحدیث۔ اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی ملاقات معاذ بن جبل سے نہیں ہے، لیکن حدیث کے شواہد ہیں، جیسے کہ امام جس حال میں ہو اسی حال میں مل جاؤ۔ جیسا نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں آؤ، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون ولکن ائتوها تمشون، چل کے آؤ، ابھی پڑھا ہم نے، فما ادرکتم فصلوا، جہاں سے پاؤ وہیں سے مل جاؤ، وہاں سے نماز پڑھو۔ فما ادرکتم فصلوا، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ امام جس حال میں ہو اسی حال میں جانا چاہیے، جیسے کہ رکوع میں ہے یا دو سجدے کے درمیان ہے یا سجدے میں ہے وہیں چلا جائے۔ حدیث کی صنعت تو صحیح نہیں ہے، لیکن شواہد ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آپ نے بخاری مسلم کے حوالے سے پڑھی، فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، لا الہ الا اللہ۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر ہم مسجد میں سنت پڑھ رہے ہو اور جماعت کھڑی ہو جائے تو اس سنت کو کس حد تک پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آدمی سنت پڑھ رہا ہو اور ایک جماعت کھڑی ہو جائے، اقامت کہی جانے لگے اور ایک رکعت پوری باقی ہو تو نماز توڑ دے، لیکن اگر رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے تو نماز ہلکی کر کے اس کو مکمل کر کے چلے جائے۔ لیکن ابھی پوری ایک رکعت باقی ہو، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اور صلاۃ کم سے کم ایک رکعت کو کہتے ہیں، قیام رکوع سجدے کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ تو اگر ایک پوری رکعت باقی ہے تو دوسری رکعت کے قیام میں ہے کہ اقامت ہو گئی، وہیں توڑ دے اس کو۔ لیکن اگر رکوع کر چکا ہے، سجدے میں ہے یا تحیات میں ہے، تو پھر اس کو پوری کرے، ہلکی کر کے نماز میں شامل ہو جائے۔ جی، نماز میں خشوع کس طرح لایا جائے؟ بس اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور عبادت میں ہیں۔ تو یہ تصور اور یہ شعور اگر ہے آپ کا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کہاں ہیں، تو یہ انشاءاللہ خشوع اور خضوع پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ خیالات کو باہر رکھیں، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اطمینان سے مسجد میں آئیں، جلدی بھاگتے دوڑتے نہ آئیں، اور پہلے آئیں تاکہ کچھ ذکر و اذکار کر کے طبیعت کو، ذہن کو مجتمع کر سکیں، اکٹھے کر سکیں، نماز کے لیے، نماز کی طرف اپنے آپ کو مائل کر سکیں۔ ظہر کی 2 رکعت سنت کے بعد اگر فرض پڑھ لی جائے تو بقایا جو 2 رکعت ہے اسے کیسے ادا کرے؟ فرض نماز 2 رکعت پڑھا یا کیا پڑھا؟ 4 کے بدلے صرف 2 سنت پڑھے۔ کوئی حرج نہیں ہے، اگر سنت 4 کے بجائے 2 پڑھا ہے تو 2 رکعت آپ بعد میں قضا کر سکتے ہیں، تو پہلے بعد والی سنت پڑھ لیں گے، اس کے بعد قضا کریں گے۔ ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھنے کا اگر آپ کو مزاج ہے یا عادت ہے آپ کی، 2 رکعت پڑھا تھا، جماعت شروع ہو گئی، یا آپ نے خود اگر کسی مجبوری سے کہیں جماعت اپنے گھر میں کر لی ہے اور آپ 4 رکعت پڑھنے کے عادی ہیں اور 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، تو ظہر کے بعد کی جو 2 رکعت سنت ہے پہلے اس کو ادا کیجیے، تاکہ سنت بعدیہ جو ہے وہ وقت پہ ادا ہو جائے، اور اس کے بعد ظہر سے پہلے کی سنت کو، 2 رکعت سنت کو آپ قضا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مغرب کی نماز نہیں پڑھے اور مسجد گئے پڑھنے کے لیے تو وہاں پر عشاء کی جماعت چل رہی ہو تو اس جماعت کے پیچھے مغرب کی نماز کیسے پڑھے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب جو لوگ ترتیب کے وجوب کے قائل ہیں، اور یہی قول صحیح بھی ہے، تو مغرب کی نیت سے مل جائیں، 3 رکعت کے بعد بیٹھ جائیں، امام صاحب 4تھی رکعت مکمل کرنے کے بعد جب تحیات میں بیٹھیں گے تو تحیات میں بیٹھیں اور ان کے ساتھ سلام پھیر دیں۔ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اس میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو رقیہ نہیں کراتے، تو اگر ضرورت پڑے شیخ تو کیا رقیہ کرا سکتے ہیں یا خود اپنے آپ سے کر لینا چاہیے؟ بہتر یہی ہے، اپنے آپ رقیہ کرنا چاہیے، لیکن کسی جھاڑنے والے کے پاس، راقی کے پاس بھاگنا دوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر راقی خود آ جائے، کہے کہ میں دم کر دیتا ہوں، تو انشاءاللہ یہ بہتر ہے، اس میں کوئی حرج کی بات ہے۔ لیکن راقی کے پیچھے مسترقی بن کر بھائی رقیہ کر دو، بھائی میرا رقیہ کر دو، یہ کہیں نہ کہیں اس کی اعتماد کی، اللہ پر اعتماد کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ درجہ ایمان کا یہ ہے کہ لا یسترقون، رقیہ طلب نہیں کرتے، یہ نہیں کہ لا یرقون، جھاڑنے والا اگر رقیہ کرنے والا شخص سمجھے کہ بندہ سامنے والا پریشان ہے تو اس کو رقیہ کر دے،
من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل، اور راقی بھی ایک طرح کا نفع ہی پہنچا رہا ہے، لیکن اب تو دھندا بن گیا ہے، لاکھوں روپے اس نام پر اینٹھے جا رہے ہیں، تو نفع کا تو کوئی ارادہ ہے نہیں، پیسہ کمانے کا ارادہ ہے، اور دکان کھول کے لوگ باقاعدہ بیٹھے ہوئے ہیں العیادۃ الشرعیہ کے نام سے، شرعی ٹریٹمنٹ یعنی رقیہ، سمجھا کہ نہیں، پیشہ ورانہ زندگی لوگوں کی راقیوں کی گزر رہی ہے۔ تو بہرحال ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، جو کچھ اپنے پاس آیا ہے سیکھنے کے لیے سکھائے، یا ایسا آدمی جو مخلص ہو اگر دیکھے کہ صاحب اس کے پاس بھی اگر جاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے، بس اس پہ درجہ کمال کی بات ہے۔ ایمان کا کامل درجہ یہ ہے کہ صاحب لا یسترقون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون لا یتطیرون، فال نہیں لیتے چڑیوں کو اڑا کر کے، یا کوئی اور دوسرا طریقہ جو فال لینے کا ہوتا ہے قسمت کا حال معلوم کرنے کا، وہ سب ناجائز طریقے ہیں، شرک ہے۔ اور اسی کے طریقے سے لا یسترقون، رقیت نہیں چاہتے اور آگ سے دغواتے نہیں ہیں، دوا علاج سے کام کرتے ہیں، اللہ کہ آخری علاج داغنا ہی ہو، تو ریڈیائی علاج اگر ہے تو وہ آخری علاج کے طور پر استعمال ہوگا، اور سب سے جامع صفت ہے وعلی ربہم یتوکلون۔ تو آپ نے جو پوچھا کہ رقیہ نہیں طلب کرنا چاہیے، تو بہتر تو یہی کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آدمی کو لگتا ہے کہ خود اپنے سے رقیہ کر رہا ہے اور اس کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اب کوئی مخلص حلال خور دیندار متقی پرہیزگار شخص ہے، صاحب دین تقوی بڑا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے رقیہ کرا لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور کوئی رقم متعین نہیں ہونی چاہیے، اللہ لینے والے کو متعین کرنی چاہیے، الا یہ کہ یہ کہے کہ اگر آپ درست ہو گئے، اچھے ہو گئے، بھلے ہو گئے، تو آپ مجھے محنت آنا یا مجھ کو انعام کے طور پر اتنی رقم دیں، لیکن نہیں بھائی، اچھے ہو کہ نہیں ہو، ایک ٹریٹمنٹ کریں گے، ایک دفعہ رقیہ کریں گے 10,000 روپیہ لیں گے، دوسری مرتبہ کریں گے 10,000 لیں گے، اب تم چاہو تو 10 مرتبہ رقیہ کراؤ، نہیں تو نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا بھوت جو ہے اور آپ کا سحر وہ 2 رقیے میں ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ 10 مجلس بھی لگے، اور ہو سکتا ہے کہ کئی شارٹ مجلس میں بھی ہو جائے، تو اس طریقے سے اب بات آ گئی ہے، تو میں نے یہ کچھ بات بڑھ کر کے کہہ دی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو کاروبار چل پڑا ہے بہرحال یہ سلف کا طریقہ تو بالکل نہیں ہے، اور یہ بدعت سے زیادہ قریب تر ہے، واللہ اعلم۔ قبل السلام سجدہ سہو کرنا اگر بھول جائے تو کیا کرے؟ بعد السلام کر لے، اب اس کا کوئی محل آپ کے پاس نہیں رہا، قبل السلام نہیں کر سکے تو بعد السلام کرے، لیکن آپ امام ہو تب یا منفرد ہو تب، مقتدی ہو تو مقتدی پر اپنی غلطی کے لیے کوئی سجدہ سہو نہیں ہے۔ گزشتہ درس میں بتلایا گیا تھا کہ اگر کوئی جماعت سے نماز پڑھنے مسجد میں گئے اور پہلی صف بھر چکی ہے، دوسری صف میں یہ اکیلا ہے، تو یہ انتظار کرے اور تحیت میں جوائن کر لے، تو کیا جو تحیت میں جوائن کرے گا اس کو جماعت کا ثواب ملے گا؟ انشاءاللہ جڑ جائے، کیونکہ وہ اول وقت سے ہے اور عذر مانے ہے، وہ خود متخلف نہیں رہا ہے، وہ پیچھے نہیں آیا ہے کہ تحیات میں بیٹھ رہا ہے لاسٹ میں، بلکہ وہ پہلے سے موجود ہے، صرف تنہا کھڑا اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تنہا اگر وہ پڑھے گا بھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس سے انشاءاللہ جماعت کا ثواب ملنا چاہیے اس کا، واللہ اعلم۔ عشاء کی فرض نماز کے بعد 4 رکعت نفل نماز ایک سلام سے پڑھنے پر ليلة القدر کا ثواب ملے گا، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ حدیث میں کلام ہے، حدیث میں کلام ہے، لیکن اگر کوئی عمل کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اب یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو عام نفل سنت مانتے ہیں، کچھ لوگ تہجد کا حصہ مانتے ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ ایک سلام والی جو بات ہے نا وہ اس پہ کلام ہے، کیونکہ جو اکثر روایت ہے وہ وہی ہے صلاۃ اللیل مثلا مثلا، تو اس لیے جو واضح ترین روایت ہے اس کے خلاف ہے، اور ویسے بھی سنت میں اہل علم نے کلام کیا ہے، تو اس لیے اگر 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو 2 سلام سے پڑھنا چاہیے، باقی ایک سلام سے 4 رکعت نماز پڑھنا جو مشہور ہے، اور ابھی حال ہی میں اس سب پر عمل ہو رہا ہے، اور لوگوں میں سوشل میڈیا پر بھی کلپیں بہت لوگوں کی آ رہی ہیں، جمہور علماء نے اس کو درست نہیں قرار دیا ہے کہ 4 رکعت ایک سلام سے سنت کے نام پر مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، بلکہ وہ 2 رکعت ہو، تو عشاء کے بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھیں، جو سنت موقع ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اور اس کے بعد 4 رکعت ہے، تو اس کے بعد تو کوئی 4 رکعت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ 2 رکعت پڑھتے تھے، تو وہ قیام اللیل کا حصہ ہوگا 2 رکعت کر کے، گویا اس طریقے سے 4 رکعت ایک سلام سے اس کی طرف میری طبیعت کا میلان نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اگر ایک عورت گھر میں عورتوں کی امامت کرے جیسا درس میں بتلایا گیا، تو کیا اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ایک مرد کو ملے گا امامت پر؟ انشاءاللہ اگر عورت جماعت سے نماز پڑھتی ہے، کبھی کبھار جیسے کہ میں نے کہا یہ عادت نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی باقاعدہ ایک مصلی ہی بنا ہوا ہے کسی کے گھر میں، تو انشاءاللہ جماعت کا ثواب پائے گی۔
گزشتہ ایک درس میں حدیث کا ایک قاعدہ سمجھایا گیا تھا کہ ثقہ راوی جب اسقا کی مخالفت کرے تو وہ حدیث شاذ ہوتی ہے۔ براہ کرم اس کی کچھ وضاحت فرمائیے۔ بالکل واضح تو بات ہے، ایک راوی ثقہ ہے، اس نے کسی لفظ کا اضافہ کر دیا، اور تمام اس محدث کے جتنے شاگرد ہیں جو اس ثقہ سے بھی اسقا ہیں، زیادہ ان کے اندر ثقاحت ہے، زیادہ حفظ ہے، زیادہ اتقان ہے، پختگی ان کے اندر زیادہ ہے، تو ایک آدمی کسی ایسے لفظ کا اضافہ کر رہا ہے جس کو اس کے اور دوسرے ساتھیوں نے جو کہیں علم میں، حفظ میں اور ثقاحت میں اس سے بڑھ کر کے ہے، اور آپ کچھ ایسا لفظ بڑھا اہم ذکر کر رہے ہیں جس سے ایک مسئلہ اہم ثابت ہو رہا ہے جس کے اوپر سکوت اختیار نہیں کر سکتے تھے بقیہ حضرات۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ وہم ہے آپ سے، آپ تنِ تنہا ہے، ادھر جماعت ہے اور وہ آپ سے زیادہ حدیث کو یاد رکھنے والی ہے، اور ایک اہم مسئلے کو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جس سے بقیہ حضرات خاموشی اختیار نہیں کر سکتے تھے کہ اگر واقعی وہ ثابت ہوتا تو وہ سب بھی بولتے۔ تو اگر اس طرح کا آپ کا اضافہ ہے جس پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا تھا، اور جن لوگوں نے سکوت اختیار کیا ہے وہ آپ سے زیادہ حفظ اور اتقان والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہم آپ سے ہوا ہے، لہذا آپ کی حدیث کمزور درجے میں ہوگی۔ ہم نے فرض نماز ادا کر لی اور دوسری مسجد گئے تو وہاں پر فرض نماز چل رہی ہے، تو کیا ہم وہ نماز جوائن کر لیں یا 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھ جائے؟ جماعت میں مل جائیں، جب جماعت ہو رہی ہو تو الگ سے تحیۃ المسجد نہیں ہے، جماعت میں مل جائے انشاءاللہ نفل کا ثواب مل جائے گا، تحیۃ المسجد بھی ہو جائے گی۔ یعنی تحیۃ المسجد کا مطلب کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا ہے، تو آلریڈی جب جماعت ہو رہی ہے تو آپ نفل پڑھیں گے، نفل کا ثواب مل جائے گا، جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ نفل کی نیت سے جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے، اور جتنی رکعت امام کی ہے اس رکعت کو پورا کرنا ہے۔ مسبوق ہیں آپ، اگر مسبوق ہیں، 1 رکعت آپ کی چھٹی ہے، 2 رکعت پائی ہے، اور مغرب کی نماز ہو رہی ہے تو آپ کو 3 پڑھنا ہے۔